الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آوازیں بلند پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور آقا کل مولا کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیۃً نذرانۃً عقیدۃً درود پاک پیش کرنے کے بعد میں نہایت واجب الاحترام سادات کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ سب کا اس محفل پاک پر آنا، اس عرس پر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر جب میں زندہ ہوں اور سلام ہو مجھ پر جب میں فوت ہو جاؤں گا۔ نبی کی پیدائش پر بھی سلام ہے، نبی کی وفات پر بھی سلام ہے۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آقا مصطفیٰ نے اپنا میلاد خود منایا ہے، کیونکہ پیر کا دن بڑا مقدس دن ہے، پیر کا دن بڑا رحمت والا دن ہے، کیونکہ پیر کے دن ہی آقا مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، پیر کے دن ہی آقا مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے، پیر کے دن ہی آقا مصطفیٰ نے ہجرت کی ہے، اور پیر کے دن ہی آقا مصطفیٰ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور پیر کے دن ہی آقا مصطفیٰ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی بشارت ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کو وہ لال ہوں جنہوں نے خواب دیکھے ہیں، بی بی آمنہ ایمانت رکھنے والی جن کی گود میں دو جہاں کی ایمانت آئی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مصطفیٰ کی ولادت سعادت سے کچھ دن پہلے میرے خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں، سفید ریش ہے، روحانی چہرہ ہے، وجدانی شخصیت ہے، عظیم الشخصیت ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، جس بچے کی ولادت بسعادت تیرے گھر ہونے والی ہے وہ حبیب کبریا ہے۔ حضرت آمینہ پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو البشر آدم ہوں، میں مسجود الملائکہ ہوں، میں خلیفہ اللہ ہوں۔
حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ایک اور بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، جس بچے کی ولادت کا سعادت تیرے گھر ہونے والی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت بی بی آمینہ عرض کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم۔ سبحان اللہ، قربان جو اپنے آقا مصطفیٰ کی شان پر، جس کی ولادت و سعادت پر انبیاء کرام آ کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اب آقا مصطفیٰ کی ولادت آ رہی ہے۔ آقا مصطفیٰ جس وقت آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، حضرت آمینہ فرماتی ہے خارج منی نور، مجھ سے نور طلوع ہوا۔ جس وقت آقا مصطفیٰ کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ کے الفاظ ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور طلوع ہوا۔ ناڑوا کٹوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تیری میری پیدائش ہو تو ہماری اپنی ماں کے پیٹ میں خون سے پیدائش ہوتی ہے۔ ارے آقا مصطفیٰ خون سے نہیں نور سے بنے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آقا مصطفیٰ کی ولادت سعادت ہوئی، آپ کے الفاظ ہیں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ عداءت لقصور الشام، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات دیکھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور چھا رہا تھا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی، عرش سے لے کر فرش تک نور ہی نور تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو میلاد کرائے، جو آقا مصطفیٰ کا ذکر کرے، جو آقا مصطفیٰ پر درود بھیجے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جو آقا مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو کیا خوب شاعر کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کوا تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا مصطفیٰ جیسا گودی چلے کے سرکار نو، گودی چلے کے سرکار نو، سونے مٹھل بنٹھار نو، آنکھیں حلی ماں سادیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، جب آقا مصطفیٰ کی ولادت و سعادت ہوئی، آقا مصطفیٰ نے آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے میں یہ راز تھا، سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لباس پاک نہ ہو، بدن پاک نہ ہو، زمین پاک نہ ہو۔ سجدہ کرنے میں یہ راز تھا کہ بدن بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، زمین بھی پاک ہے، بیت آمینہ ہی پاک نہیں، مکے کی بستی ہی پاک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا قدم مبارک زمین کو چھو گیا، پوری کائنات ہی پاک ہو گئی۔ اس طرح جیسے مسجد بن گئی، اب حضور کی امتی جہاں مرضی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے امتوں میں یہ نہ تھا، وہ دور دراز سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آتے تھے۔ اب آقا مصطفیٰ کی امت جہاں مرضی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سجدہ کریں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ تو آقا مصطفیٰ نے سجدہ کیا، آپ نے پڑھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش۔ سبحان اللہ، قربان یہ اپنے آقا مصطفیٰ پر جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور آتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنے۔ آج کعبہ بیت اللہ سے پوچھو وہ جھوم رہا ہے، پوچھو وہ کیوں جھوم رہا ہے۔ آقا مصطفیٰ نے فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرے وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج بیت اللہ شکرانہ ادا کر رہا ہے کہ میرے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ اللہ حضرت اس بات پر کیا لکھتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو،
عزیزان گرامی، حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا ثلاثۃ اعلام، یہ 3 نور کے جھنڈے لے جاؤ۔ کیا حکم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکم دے رہی ہے ثلاثۃ اعلام، یہ 3 نور کے جھنڈے لے جاؤ۔ ایک جھنڈا بیت آمینہ پر لگا دو، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لگا دو، اور ایک جھنڈا آسمانوں کی بلندیوں پر لگا دو۔ جو کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا، جھنڈے لگانا جائز نہیں، ارے ادھر تو جبرائیل امین کے نور کے جھنڈے بڑے بڑے لگائے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جس کا جھنڈا جہاں تک لہراتا ہے اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے۔ یہ تو مانتے ہیں نا سبھی، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں میرے آقا مصطفیٰ کی حکومت عرش سے لے کر فرش تک، سر عرش پہ ہے تیری نظر، دل فرش پہ ہے تیری گزر، سر عرش پہ ہے تیری نظر، دل عرش پہ ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں، آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ جب آقا مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی، اس وقت ابو لہب کی لونڈی سویبہ موجود تھی۔ جب اس نے یہ بھاگی گئی اپنے آقا کے پاس، ابو لہب کے پاس، کہا کہ وہ فلاں عبداللہ جو وفات پا چکا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب رشتے میں بھتیجا لگتا تھا، کافر تھا، کلمہ گو نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی سویبہ لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ ابو لہب مر گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد ابو لہب مجھے خواب میں ایک مرتبہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو لہب بتا تیرے ساتھ کیسے گزر رہی ہے؟ وہ ابو لہب کہتا ہے کہ میں بہت افسوس میں ہوں، میں تو دنیا میں اپنے بھتیجے کو بھتیجا ہی سمجھتا تھا، وہ تو یہاں آ کے پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں۔ تو اللہ حضرت اس بات پر کیا کہتے ہیں کہ آج لے اٹھ بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے گے کہ وہ بات مان گیا۔ آج کا ماننا کام آئے گا، کل کا ماننا کام نہیں آنا۔ ماننا ہے تو آج دنیا میں ماننا، تو آقا مصطفیٰ آپ کی شفاعت بھی کریں گے، آقا مصطفیٰ آپ کی شفاعت بھی کریں گے۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ ہفتے میں 6 دن مجھ پر عذاب ہوتا ہے، 6 دن مجھ پر عذاب الہی ہوتا ہے، اور 7ویں دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، مجھ سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں کہ ابو لہب کیوں 7ویں دن تجھ سے عذاب کیوں ہٹا لیا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 7ویں دن جس دن آقا مصطفیٰ پیر کے دن پیدا ہوئے، جس دن میرے بھتیجے کی خوشی مجھے پتہ لگی، بھتیجے کی پیدائش کا پتہ لگا، میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس پیر کے دن میری انگلی سے دودھ اور شہد کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں، دودھ اور شہد کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کافر خوشی منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اگر کوئی امتی ہو کر، کوئی مسلمان ہو کر آقا کا میلاد منائے، آقا کا ذکر کرے، آقا کا درود بھیجے، اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس بات پر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کل بھی ٹوکروں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ حافظ الحدیث ہے، قرآن پاک کی تفصیل لکھی ہے انہوں نے۔
وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، جس مسجد میں، جس گھر میں، جس آبادی میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس نگر میں آقا مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے، آقا مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، آقا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اس بستی کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو، اس نگر کو، اس مسجد کو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے انوار والے ملائکہ، نور والے فرشتے اپنے نور والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے نور والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ منکرین کہتے ہیں کہ آقا کا میلاد کرنا اور ادھر آقا مصطفیٰ کا غلام حضور کا میلاد منائے، عرش پر میلاد ہو رہا ہے، فرش پر میلاد ہو رہا ہے، اور عرش سے نور کے فرشتے اپنے نور والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، آپ کچھ دیر ٹھہر گئے، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، 12 تاریخ آ گئی، 12 تاریخ آ گئی، آقا مصطفیٰ کا میلاد منعقد ہوا، اور کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ ہستی ہے جنہیں دیوبندی بھی اپنا استاد مانتے ہیں۔ سنیے ذرا، قابل غور بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اولیاء کرام، علماء کرام، غوث، قطب، ابدال تشریف فرما ہے، آقا مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، آقا مصطفیٰ کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں، آقا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ انوار کی بارش ہو رہی ہے، انوار ملائکہ اور رحمت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کو تو انوار نظر آ رہے ہیں، شرک نہیں۔ آپ بھی عرض کرتے ہیں اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کے بارے میں، کہتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم آپ کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہر سال آقا مصطفیٰ کا میلاد منعقد کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا سال آیا مالی حالات کی وجہ سے، آپ لنگر حلقے تقسیم کیا کرتے تھے، مالی حالات کی وجہ سے آپ نے بھنے ہوئے چنے منگائے اور اس پر میلاد پڑھا، درود پڑھا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ اس رات جب سوئے، آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہ آقا مصطفیٰ کی جھولی میں وہ چنے موجود ہیں، آقا مصطفیٰ اپنی جھولی کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہو، سرے عرش پہ ہے تیری نظر، دل فرش پہ ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، ارے یہ بات نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی، مانگتا ہی کیا ان سے، ارے وہ تو کہتے تھے ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا مصطفیٰ کا میلاد منانا، آقا مصطفیٰ پر ذکر کرنا، آقا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔